اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، تیسرا حصہ، کتاب نقوش عصمت، صفحہ نمبر 494۔ شواہد امامت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ نمبر 1، مفضل ابن عمر الجعفی ایک معتبر ترین بزرگ ہیں۔ آپ نے امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کے بعد کا امام کون ہے جس کی امامت کا اعتراف کیا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرزند موسیٰ۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 234۔ یزید بن سلیط ایک صاحب ورع اور علم بزرگ ہیں۔ حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے راستے میں امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حضرات ائمہ اطہار میں سے موت سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، تو اگر یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بعد ذمہ دار دین کون ہوگا؟ آپ نے اپنے فرزند موسیٰ کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے پاس علم و حکمت، فہم، سخاوت، معرفت احکام، حسن اخلاق، حسن جوار جیسے تمام فضائل موجود ہیں۔ یہ ایک دروازہ رحمت ہے اور اس کے پاس ان سب سے ماورا ایک فضیلت اور بھی ہے۔ راوی نے عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ اس کی نسل سے اس شخص کو پیدا کرے گا جو اس امت کا مددگار، فریاد رس، اس کی ہدایت کا پرچم، نور مجسم اور بہترین انسان ہوگا۔ اس کے ذریعے اللہ زندگیوں کا تحفظ کرے گا، اختلافات کی اصلاح کرے گا، پراکندگی اور انتشار کو دور کرے گا، برہنہ کو لباس اور بھوکے کو غذا، خوف زدہ کو امن حاصل ہوگا، باران رحمت کا نزول ہوگا۔ وہ بہترین فرزند اور بہترین بزرگ ہوگا، اس کا قول قول فیصل اور اس کی خاموشی علم و حکمت ہوگی۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 234۔ داؤد ابن کثیر عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول، آپ سے پہلے تمام لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب اگر یہ حادثہ پیش آ گیا تو کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ فرمایا، میرا فرزند موسیٰ۔ نمبر 4، فیض ابن مختار امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام موسیٰ کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ اتنے میں آپ بیت الشرف سے واپس ہوئے اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فیض، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے، اٹھو اور اس کے حق کا اقرار کرو۔ فیض نے امام کے دست اقدس اور پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر سوال کیا کہ مولا، کیا اس کی اطلاع دوسروں کو دی جا سکتی ہے؟ فرمایا، بے شک، اپنے اہل و عیال اور رفقا کو بھی باخبر کر دینا، لیکن یہ خبر عام نہ ہونے پائے کہ زمانہ انتہائی خطرناک خراب ہے اور حکومت وقت ہر وقت حجت خدا کی زندگی کے درپے ہے۔ بحار الانوار اصول کافی۔ نمبر 5، ابراہیم کرخی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ امام موسیٰ بن جعفر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم، میرے بعد تمہارا امام یہی ہے، اس کے بارے میں ایک قوم ہلاک ہو جائے گی اور ایک نیک بخت ہوگی۔ خدا اس کے قاتل پر لعنت کرے اور اس کے عذاب کو دوچند کر دے۔ اس کے صلب سے بہترین اہل زمانہ پیدا ہوگا جو دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کی نسل سے وہ 12واں امام ہوگا جس کا اقرار کرنے والا رسول اکرم کے ساتھ جہاد کرنے والے کے برابر ہوگا۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی اجنبی شخص آ گیا اور امام خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ابراہیم چلے گئے اور دل میں گفتگو کے نامکمل رہ جانے کا صدمہ رہ گیا۔ دوسرے سال پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ انتہائی تنگی اور دشواری اور جزا و خوف کے بعد شیعوں کے حالات کی اصلاح کرے گا اور ان کے رنج و الم کو دور کرے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کی خدمت میں حاضری دے۔ ابراہیم یہ سن کر بے حد خوش ہوئے کہ امام کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ بحار الانوار جلد 11 صفحہ 235۔ نمبر 6، عیسیٰ العلوی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ فرمایا، میرا فرزند موسیٰ۔ عرض کی کہ اس کے بعد؟ فرمایا، اس کا فرزند۔ عرض کی کہ اس کے وارثوں میں ایک بھائی اور ایک فرزند ہو تو وارث کون ہوگا؟ فرمایا، اس کا فرزند۔ عرض کی کہ اگر میں اسے نہ پہچان سکوں؟ فرمایا، بس اسی قدر ایمان رکھو کہ پروردگار جو اس کے بعد تیری حجت ہے وہی میرا امام ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 309، بحار الانوار جلد 11 صفحہ 235۔
نمبر 7 معاذ ابن کثیر امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اپنے پدر بزرگوار کی جگہ آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، آپ کی اولاد میں بھی ایسا صاحب مرتبہ پیدا کر دے۔ فرمایا کہ اللہ اسے پیدا کر چکا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے فرزند موسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 308۔ منصور ابن حازم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ فرمایا میرا فرزند موسیٰ، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 309۔ نمبر 9 سلیمان ابن خالد ایک جماعت کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ امام موسیٰ آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد یہی تمہارا امام اور ولی ہوگا۔ نمبر 10 اسحاق ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا کہ عمران ابن علی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بعد ذمہ دار دین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے پہلے یہاں حاضر ہوگا۔ اتنے میں امام موسیٰ بزم میں داخل ہوئے جن کی عمر صرف چند برس تھی۔ ارشاد صفحہ 265، کشف الغمہ صفحہ 244۔ علی ابن جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمایا کہ میرے فرزند موسیٰ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا کہ وہ بہترین خلائق ہے اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ 12 زرارہ ابن عین کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا جہاں حضرت موسیٰ بن جعفر بھی موجود تھے اور ایک جنازہ بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں سے حمران، ابو بصیر اور داؤد رقی کو طلب کرو۔ میں نے سب کو حاضر کیا اور اتفاق سے مفضل ابن عمر اور دیگر افراد بھی آ گئے تو آپ نے اسماعیل کے رخ سے چادر کو ہٹا کر فرمایا کہ داؤد یہ زندہ ہیں یا مردہ؟ عرض کی یہ تو انتقال کر چکے ہیں۔ فرمایا آپ نے سب کو گواہ بنایا اور اس کے بعد غسل و کفن کا سلسلہ شروع کیا۔ غسل و کفن کے بعد آپ نے دوبارہ سب کو چہرے کی زیارت کرائی کہ یہ اسماعیل ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دفن کا حکم دیا۔ جب جنازہ قبر میں اتارا گیا تو آپ نے پھر سب کو چہرہ دکھلایا اور پوچھا کہ دفن ہونے والا کون ہے؟ سب نے عرض کی کہ اسماعیل۔ آپ نے اپنے فرزند موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ امام برحق ہے اور حق اس کے ساتھ ہے اور اس کی نسل میں رہے گا۔ ان تمام تصریحات کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم کو اسماعیل کی موت کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا یقین ہو جائے، اس لیے کہ ایک طبقے کو حضرت اسماعیل کی امامت کا خیال بہرحال پیدا ہو چلا تھا اور ایک قوم آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اعترافات۔ آپ علم و معرفت، فضل و کمال میں امام جعفر علیہ السلام کے وارث اور جانشین تھے اور دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار عالم اور سخی تھے۔ ابن حجر مکی آپ انتہائی قدر و منزلت کے مالک اور عظیم الشان مجتہد تھے۔ عبادات و طاعات میں مشہور زمانہ اور کرامات میں شہرۂ آفاق تھے۔ تمام رات عبادات میں بسر کرتے تھے اور دن میں صدقہ و صیام انجام دیا کرتے تھے۔ ابن طلحہ شافعی آپ بڑی قدر و منزلت والے منفرد امام تھے اور عظیم الشان حجت خدا تھے۔ نمازوں کی وجہ سے تمام رات جاگتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ علامہ شبلنجی آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، عبادت گزار، سخی اور بلند نفس انسان تھے۔ ابن صباغ مالکی آپ عابد ترین اہل زمانہ اور کریم ترین دوراں تھے۔ آپ کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ ملا حسین واعظ کاشفی آپ قدر و منزلت کے اعتبار سے بزرگ ترین اہل عالم تھے اور اپنے پدر بزرگوار کی نس کے مطابق ولی امر امت قرار پائے۔ کتاب روضۃ الاحباب۔ کرامات شقیق بلخی جو صوفیوں میں سے ایک خاص اہمیت کے مالک ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں 149 ہجری میں حج بیت اللہ کے لیے نکلا تو مقام قادسیہ پر ایک شخص کو ایک مجمع کے درمیان دیکھا اور حلیہ سے اندازہ کیا کہ کوئی صوفی ہے جو قوم کے سر پر بار بننا چاہتا ہے۔ میں آگے بڑھا کہ اسے تنبیہ کروں تو اس نے میرا نام لے کر آواز دی کہ خبردار، بدگمانی مت کرو، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عبد صالح ہے۔ میں ان کی تلاش میں آگے بڑھا تو دوسرے مقام پر وادی فضہ میں پھر مشغول عبادت دیکھا اور ارادہ کیا کہ معافی طلب کروں کہ میں نے بدگمانی کیوں کی تھی۔ قریب پہنچا تو اس شخص نے آواز دی کہ خدا توبہ کرنے والے کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی ابدال میں سے ہے،
لیکن وہ پھر آگے بڑھ گیا۔ منزل زبالہ پر میں نے پھر دیکھا کہ کنویں سے پانی بھرنا چاہتا تھا کہ پیالہ کنویں میں گر گیا، اور اس نے خدا سے مناجات کی کہ پیالے کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا اور نکالنے والا کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے۔ تو پانی کنویں سے بلند ہوا اور اس نے بھرا ہوا پیالہ نکال لیا اور وضو کر کے 4 رکعت نماز ادا کی اور 1 مٹھی ریت پیالے میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے قریب جا کر بھوک کی شکایت کی تو مجھے بھی عنایت فرما دیا، اور میں نے دیکھا کہ بہترین ستو ہے جس کو کھانے کے بعد پورے سفر میں مجھے پھر کبھی بھوک نہیں لگی۔ مکہ مکرمہ میں نے پھر دیکھا کہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے محو عبادت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ پھر انہوں نے طواف کیا اور ان کے گرد بے شمار افراد تھے جو ان کا بے حد احترام کر رہے تھے۔ تو میں نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ صاحب کرامات کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ فرزند رسول امام موسیٰ بن جعفر ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اس قسم کے کرامات اس گھرانے کے علاوہ اور کسی مقام پر ممکن نہیں ہے۔ نور الابصار، شواہد النبوہ۔ عیسیٰ مدائنی حج بیت اللہ کے لیے گئے اور مکے میں 1 سال رہنے کے بعد مدینہ چلے گئے۔ وہاں بھی 1 سال قیام کا ارادہ تھا تو کرائے پر مکان لیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک رات امام کی خدمت میں حاضر تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی جاؤ، تمہارا مکان منہدم ہو گیا ہے۔ وہ دوڑ کر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ سامان نکال رہے ہیں، اور دوسرے دن امام کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے دریافت کیا کہ کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے؟ عیسیٰ نے کہا کہ صرف ایک تشت گم ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے سامان نکالنے میں گم کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اسے تم انہدام سے پہلے بیت الخلاء میں رکھ کر بھول گئے تھے، اب جا کر مالک کی لڑکی سے دریافت کرو، وہ لا کر دے گی۔ عیسیٰ مدائنی نے واپس آ کر دریافت کیا تو امام کے ارشاد کے مطابق تشت مل گیا۔ نور الابصار۔ ایک شخص نے ایک صحابی کے ہمراہ 100 دینار روانہ کیے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر سوچا کہ اسے پاک کر لیا جائے۔ پاک کرنے کے بعد گنا تو 1 کم تھا۔ اس نے 1 دینار اپنے پاس سے ملا دیا اور حضرت کی خدمت میں تھیلی پیش کر دی تو آپ نے فرمایا کہ اسے زمین پر انڈیل دو۔ اس نے انڈیل دیا تو آپ نے اس کا دینار یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ صاحب مال نے وزن کے اعتبار سے بھیجا تھا اور عدد میں اس کی تعداد 99 ہی تھی، لہٰذا تمہیں اپنے پاس سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شواہد النبوہ۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ علی ابن یقطین نے میرے ذریعے سوالات روانہ کیے، میں نے حضرت کو لفافہ دے دیا، آپ نے اسے کھولے بغیر اپنی آستین میں سے ایک خط نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے علی ابن یقطین کو دے دینا اور کہنا کہ یہ تمہارے سوالات کے جوابات ہیں۔ شواہد النبوہ۔ ابو حمزہ بطائنی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج میں ایک شیر نظر آ گیا اور اس نے حضرت کے پاس آ کر کچھ کہا اور آپ نے اسی کی زبان میں جواب دے دیا تو چلا گیا۔ میں نے اس کرامت کا راز دریافت کیا تو فرمایا کہ شیرنی کو کوئی تکلیف تھی، اس نے دعا کی التماس کی تھی تو میں نے دعا کر دی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ تذکرۃ المعصومین۔